کتنے کمپوننٹس ہیں جس میں ایک خاص ترتیب ہے، اس کے بعد پھر وہ زندگی بنتے ہیں۔ اس خلیے کے اندر جو مادہ ہے جو مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہے اس کو پروٹوپلازم کہتے ہیں۔ چھوٹا سا سیل، بالکل چھوٹا سا، جو آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا، خود بین سے دیکھیں آپ، وہ زندگی ہے اور وہ خلیہ ہے، اور اس کے اندر پروٹوپلازم ایک چپکدار مادہ ہے، اور وہ چپکدار مادہ کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ 10 12 15 چیزوں سے مل کر اسے بنایا گیا۔ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اس میں پوٹاشیم ہے، اس میں میگنیشیم ہے، اس میں سلفر ہے، اس کے اندر فاسفورس ہے، اس کے اندر طرح طرح کے اجزاء ہیں، پانی ہے، واٹر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جمع فرما دی۔ لیکن دوستو، اس کے باوجود جو زندگی ہے وہ خود بخود نہیں آئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ سب چیزیں جمع ہیں، مگر زندگی جب آئی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ وہ فرماتا ہے زندگی میں ہی پھونکتا ہوں۔ جی ہاں، دیکھیں نا اب ان سائنسدانوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ اب چونکہ خدا کو تو ماننا نہیں چاہتے، تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم یہ ساری چیزیں جمع کریں اور زندگی پھونک دیں۔ چنانچہ اس پر تجربے ہوئے، ہزاروں تجربے ہوئے، اور یہ ساری چیزیں جمع کی، اور ہزاروں مرتبہ ان کی ترکیب کو بدلا۔ یہ سب اجزاء بدل کے بار بار جوڑے گئے، ان کو رکھا گیا مختلف ٹیوبز میں، مگر زندگی نہیں بنی۔ زندگی صرف اور صرف اس وقت بنے گی جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ وہ ناکام ہوئے ہیں، ایک زندہ سیل بنانے میں ناکام ہوئے۔ یہ بات آج بھی دیکھیے آن دی ریکارڈ ہے۔ تو انسان بے بس ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خدا رہی؟ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ اب یہ کائنات میں زندگی کی نمود کیسے ہوئی؟ اس زمین پر، اس دھرتی پہ زندگی کے آثار کیسے نمودار ہوئے؟ اس پر بھی تجربے کیے اور بتانے کی کوشش کی کہ اس طرح خود بخود زندگی بن گئی چند گیسز کے مجموعے سے۔ اس میں ایک تجربہ کیا سن 1952 میں، سن 1952 میں یوری ملر نے ایک تجربہ کیا تھا۔ ایک ٹیوب کے اندر کچھ گیسز جمع کی تھی اس نے، میتھین گیس جمع کی اس نے، اور اس طرح امینو گیس جو ہے وہ جمع کی، پانی جمع کیا۔ یہ جمع کر کے پھر اس پہ اس نے بجلی گرائی، کرنٹ دوڑایا۔ کیوں؟ زندگی کو شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں یہ اس زمین پر، اس دھرتی پر زندگی اس طرح شروع ہوئی ہے۔ کوئی خدا نہیں ہے معاذ اللہ، یہ خود بخود یہ کائنات کا تعامل اور یہ کائنات کی فورسز کا ری ایکشن، اس کے نتیجے میں زندگی وجود میں آ گئی۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ خدا کی طاقت سے سب کچھ ہوا ہے، اور ایک غائب ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ بنا دیا اور زندگی پیدا کر دی، وہ اس کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ اس نے کیا۔ اب یہ تجربہ ہوا سن 1952 میں، اور اب تک اس وقت کے ملحدین اس تجربے کو پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ملحد ہیں نا بڑے بڑے، ان میں ایک یہ کراچی کے اندر ہی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب جو ہیں، ان کو آپ نے اکثر ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، یہ سائنٹسٹ ہیں۔ یہ صاحب جو ہیں ان کا مذہب آغا خانی ہے، اور یہ اس وقت جو ہیں دہریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، الہاد کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر اعلانیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کی چیزیں غلط، اور سائنس جو ہے بس سب کچھ ہے، سائنس کو مانو بس۔ اور یہ زندگی کے حوالے سے تجربہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں، یہ یوری ملر کے تجربے کو پڑھا رہے ہیں اور اس کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ اور اس طرح ایک شخص اور ہے حارث نام کا، وہ اس طریقے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کا بھائی غالب کمال یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ سب دہریے ہو گئے، یہ سب دین بیزار ہو چکے ہیں، ان کا ایمان سائنس پر ہے۔ اب یہ آج نوجوانوں کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ دیکھو یوری ملر نے تجربہ کر لیا، زندگی کا آغاز پتہ چل گیا، کوئی خدا نہیں ہے، مسلمان غلط کہہ رہے ہیں، قرآن میں نعوذ باللہ غلط لکھا ہوا ہے۔ آپ کو میں ایک حقیقت بتاؤں، یوری ملر نے یہ تجربہ جب کیا سن 1952 میں، تو یہ تجربہ ناکام ہو گیا تھا۔ اس پہ اعتراض ہوا،
اس وقت کے ماہرین نے، بایولوجی کے ماہرین نے، بہت سے سائنسدانوں نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ تم جس دور میں زندگی کے لیے یہ تجربہ کر رہے ہو، جس دور کے بارے میں، یعنی کروڑوں سال پہلے، ارے اس وقت یہ گیسز موجود ہی نہیں تھی، یہ گیسز موجود ہی نہیں تھی. تم کون سی ترکیب جوڑ رہے ہو؟ تم میتھین گیس کو اور اس کو جوڑ رہے ہو، ایمونی گیس کو، یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھی، ان کا کمبینیشن کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ اعتراض تھا. اور پھر جب اس نے تجربہ کیا تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. وہ اس سے امینو ایسڈ بنانا چاہتا تھا اور اس سے پروٹین بنانا چاہتا تھا، پروٹین کے بعد ڈی این اے بنتا، تو امینو ایسڈ نہیں بنا. گیسز بھی اس وقت، جب جس دور کی بات کر رہا اس وقت یہ گیسز نہیں تھی، ان گیسز کا وجود نہیں تھا، ان کی کمبینیشن نہیں تھا. یہ بعد کی باتیں ہیں. لہذا تجربہ ناکام ہو گیا، اور آج یہ ملحدوں کی جماعت یہ اس غلط تجربے کو پیش کر رہی ہے اور لوگوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے. دیکھیے یوری ملر نے ثابت کر دیا. اور پھر یہ بتائیں کہ یوری ملر نے 1952 میں تجربہ کیا، جب ناکام ہوا تو پھر اس کے بعد دوبارہ سن 1983 میں دوبارہ یہ تجربہ کیا. تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ دوبارہ تجربہ کیوں کیا اس نے؟ اس لیے کہ پہلا تجربہ ناکام ہو گیا تھا. دوبارہ تجربہ کیا 1983 میں، اور پھر اس کے بعد اس نے دوسری گیسز جمع کی اسی طرح ٹیوب کے اندر، آکسیجن، کاربن اور پانی، اور اس کے اوپر بجلی کے جھٹکے، یہ سب کرنے کی کوشش کی. کوئی امینو ایسڈ نہیں بنے، کوئی ایسی شے، ایسی چیز ہاتھ نہیں آئی کہ جو پروٹین میکر ہو، جو پروٹین پروڈیوسر ہو. نہیں ہو سکا، کیونکہ امینو کے بعد پروٹین ہے، پروٹین کے بعد ڈی این اے ہے، تو زندگی تو بہت دور ہے ابھی. اور اگر کچھ امینو ایسڈ بن بھی جائیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ زندگی میں تبدیل ہوں گے؟ نہیں ہو سکا، ایسا نہ ہوگا. یہ ایک قسم کا اس کا ایک پارٹ تو ہو سکتا ہے، ایک بلڈنگ بلاک تو ہو سکتا ہے امینو ایسڈ، لیکن اس زندگی ہنوز دور است. دلی جیسے کہتے ہیں دلی دور است، ایسی زندگی دور است. زندگی بہت دور ہے، کئی مرحلے ہیں. تو جو چیز ابھی ہوئی نہیں، تجربے ہوئے نہیں ہیں، اس کو بنیاد بنا کر آج ہمارے نوجوان کو پڑھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی سائنس کہاں تک پہنچ گئی، سائنس نے ثابت کر دیا کہ کوئی خدا نہیں ہے اور زندگی اس طرح شروع ہوئی ہے. یہ سب باتیں ہیں. اور دوستو بات یہ ہے، اگر اس طرح کی، ٹھیک ہے کائنات میں زندگی کہیں سے شروع ہوئی ہے، چیزیں ملی ہیں اور آغاز ہوا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ خود بخود ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں جہاں بھی تم کھڑے ہوگے خدا اس سے آگے ہوگا، جہاں تمہاری فکر پہنچے گی. تم کہتے ہو کہ بگ بینگ تھیوری، ایک دھماکہ ہوا اور کائنات بننا شروع ہو گئی، یہ پوری زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، یہ اجرام فلکی بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے، بگ بینگ کے ذریعے سے وجود میں آئے، دھماکہ ہوا. ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ دھماکہ خود بخود ہوا یا کسی کرنے والے نے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ کفار غور نہیں کرتے اس بات میں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان ایک جوائنٹ میٹر تھا، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کے اندر دھماکہ کیا اور اس کو پھاڑ کے ہی دنیا بنا دی. تو بنانے والا تو وہی ہے نا، وجود میں لانے والا تو وہی ہے. اور اگر کسی کی عقل میں اب بھی نہ آئے تو کائنات تو بہت بڑی چیز ہے، زندگی تو بہت بڑی چیز ہے. 2-4 چیزیں مختلف اجزاء، کسی چیز کے پارٹس جو ہیں وہ جمع کر کے رکھ لیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں ساری زندگی کے لیے کہ خود بخود جڑیں گے. دوستو اگر کوئی ایسا سوچے گا تو آپ کہو گے یہ پاگل ہے. کبھی خود بخود بھی کوئی چیز جڑی ہے؟ کبھی خود بخود بھی کوئی کام ہوا ہے؟ یہاں کوئی کام دنیا میں سائنس کا اصول ہی نہیں ہے کہ کوئی کام خود بخود ہو. کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کا اصول کا سائنس مانتی ہے، اس کے آگے سربہ سجود ہے. کوئی بھی ایفیکٹ ہوگا اس کے پیچھے کاز ہوگا، یہ سائنس کا اصول ہے. ہم یہ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات وجود میں آئی اور اس کے پیچھے کوئی کاز نہیں. یہاں امام راضی فرماتے ہیں البارتو تدل علی البعیر، ارے ایک مینگنی بتاتی ہے کہ اونٹ گزرا ہے، ایک مینگنی بتاتی ہے کہ اونٹ گزرا ہے. وہ فرماتے ہیں وآثار المشی تدل علی المسیر، قدموں کا نشان بتاتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے. القطرۃ تدل علی الغدیر، ایک قطرہ پانی کا بتاتا ہے کہ کہیں تالاب ہے، کہیں پانی کا
तालाब है, कहीं पानी जमा है। अज़्ज़र्रतु तदुल्लु अलल जबलिल कबीर, एक जर्रा बताता है कि कहीं पहाड़ है। जब एक मैंगनी बताती है कि ऊंट है, एक कदम का निशान बताता है कि कोई चल कर गया है, एक कतरा बताता है कि पानी का कहीं जखीरा है, एक जर्रा बताता है कि कहीं पहाड़ है, तो इतनी बड़ी कायनात, 7 आसमान और 7 जमीन और करोड़ करोड़ किस्म की मखलूक, क्या ये नहीं बताती कि कोई खालिक के कादिर कदीर मौजूद है, कोई हय्यो कय्यूम जात मौजूद है, कोई मुदब्बिर दाना है, कोई हकीम है, कोई कादिर है, कोई कुदरत वाला है, कोई चलाने वाला है, कोई पैदा करने वाला है। इतनी बड़ी कायनात हमें नहीं बताती? जब एक जर्रा बता सकता है, एक कतरा बता सकता है, तो इतनी बड़ी कायनात क्यों नहीं बताती? तो इसका मतलब यह है कि वो लोग वाकई अंधे हैं कि जो जर्रे से तो इस्तेलाल करते हैं, कतरे को देखकर तो समझते हैं, और फिर देखें अगर कोई कहे नहीं जी ये तो मैंगनी है, ऊंट नहीं होगा, कहीं ये कदम है, कोई चलने वाला नहीं होगा, तो हंसेंगे वो। अगर कोई ये कहे कि खुद ब खुद हो गया, हंसेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कराची से चला, घर से बाहर हम निकले, देखा कि कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, हम खड़े हो गए हैरान परेशान, फिर अचानक व्हील आ गए, पहिए आ गए, फिर एक बॉडी आई और वो जुड़ी और उसका फर्श बना, फिर छत बनी, दरवाजे आए, खिड़कियाँ आई, सब कुछ लगा, हैंडल लगा, स्टीयरिंग लगा, शीशे लगे, घेर लगे, इंजन लगा, सब कुछ लगा, लाइटें लगी, उसके बाद फिर हम उसमें बैठ गए। खुद ब खुद सब होता गया, कोई बंदा न बंदे की ज़ात, सब कुछ बनता चला गया, हम उसमें बैठ गए, कोई ड्राइवर नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, गाड़ी चली और सीधी बड पहुंचा के हमें फारिग हो गई, हमें यहां पहुंचा दिया। आप कहेंगे ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, ये हंसेंगे सब। ये एक छोटा सा वाकया है, अगर कोई ऐसी बात करे, इतनी छोटी सी बात, तो हंसेंगे, हमारी अकल पे शक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो बताइए इनकी अकलों का कितना मातम किया जाए कि कहते हैं ये ज़मीन बनी, खुद ब खुद बनी, ऐसे बिछी, खुद ब खुद बिछी, पहाड़ आए इसके ऊपर जम गए, दरिया आए बह गए, समंदर आए बह गए, ज़मीन बन गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद इसी तरह आसमान बना और उसके अंदर सूरज लगा, सितारे लगे, उसके अंदर जराम फल की जड़ दिए गए, सब कुछ खुद ब खुद हो गया, सब इसी तरह चलता चला गया और दुनिया वजूद में आ गई। इंसान बन गए, जिन्नात बन गए, फरिश्ते बन गए और ये जानदार करोड़ा किस्म के सब बन गए, खुद ब खुद होता जा रहा है। पहले भी ऐसे ही हुआ, आज भी ऐसे ही हो रहा है। तो बताइए इनसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है? और अगर ये खुद ब खुद नहीं है तो बताओ कौन चला रहा है इस दुनिया को? न्यूटन चला रहा है, आइंस्टाइन चला रहा है, डार्विन चला रहा है या मैकडूगल चला रहा है? कौन चला रहा है? वही चला रहा है जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, जो रब्बुल आलमीन है। वो फरमाता है सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, पाकी बोलो उस रब की, बस वो पाक है। जब तुम गौर करोगे तो पता चलेगा कितना अजीम है वो। पाक है वो ज़ात कि जिसने पैदा किया है, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने अंदाज़ा मुकर्रर किया हर चीज़ का, नाक कहाँ लगानी थी, आँख कहाँ लगानी थी, मुंह कहाँ बनाना था, हर एक मखलूक के लिए एक डिज़ाइन बनाया। उसके बाद फसव्वा, फिर उसके अंदर ढाल दिया, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, फिर उसने नौएं बना दी, अलग अलग किस्म की, मर्द बनाए, औरतें बनाई, और उसी तरह उसने मखलूकात में, जानदारों में अलग अलग किस्म के हैवान बनाए, चौपाए बनाए, हशरात बनाए, परिंदे बनाए, और फ़हदा, फिर सबको अपने अपने कामों में लगा दिया। आज चूंटी लेकर हाथी तक सब अपने काम में मसरूफ हैं। ये सब किसने किया? फरमाया उसी की पाकी बोलो, वही एक पाक ज़ात है, वही खालिक है, वही मालिक है। उसके अंदर कोई ऐब नहीं, कोई अज़ नहीं, कोई नक्स नहीं। जो ये सब कुछ कर सकता है वो बेऐब है, उसकी इल्म व हिकमत की दात दो। इसलिए कुरान शुरू होता है फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ उस ज़ात के लिए जो इस कायनात को पाल रहा है। अल्लाह ताला हमें अपने दीन व ईमान पे कायम रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल